بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں یوں فرمایا کہ جو بات تمہارا رسول تمہارے پاس میں لے آئے، ما آتاکم الرسول فخذوه، اسے تم لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے کچھ عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، تو وہ عمل بھی ہمارے لیے کرنے کا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا یا جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اور ہم اس کو دین سمجھنے لگے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول سے، تو وہ چیز جو ہے مردود ہے، یعنی وہ چیز قابل عمل نہیں۔ اب یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس شعبان کے مہینے کے تعلق سے بے شمار روایات آپ کو مل جائیں گی، جن میں کچھ صحیح ملیں گی، جن میں کچھ ضعیف ملیں گی، اور بہت زیادہ موضوع اور من گھڑت ملے گی۔ یہ مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد میں سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگ جو مرنے والے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ یہ تمام روایتیں اس بات پر دلیل ہے، استدلال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روزے جو رکھنا ہے ان تمام کا تعلق نوافل سے ہے، فرائض سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کا مہینہ پاتا ہے تو اس پورے مہینے میں جب چاہے جتنے چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا زیادہ بھی نہ رکھو کہ تم اکتا جاؤ، اس لیے کہ آپ عمل کرنے میں اکتا سکتے ہو اور اللہ رب العزت اجر دینے میں اکتاتے نہیں ہیں۔ تو اب تدبیر یہ نکلی کہ جب آپ کو موقع ہو اس مہینے میں روزے رکھنے کا، استطاعت کے ساتھ میں آپ رکھیں، تاکہ اس مہینے کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر بوجھ نہ پڑے۔ اس لیے آخر کے چند دنوں سے پہلے آپ جتنے چاہیں اتنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوگی شعبان کی فضیلت۔ اب اس شعبان کے اندر ایک رات آتی ہے شب برات، جس رات کے اندر نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں، نہ جانے کون سی عبادتیں بتاتے ہیں، نہ جانے کون سی نفل نماز بتاتے ہیں، نہ جانے کون سی رکعت میں کیا کیا پڑھنے کا، اور نہ جانے کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے ہم مطلق انکار نہیں کرتے کہ اس رات میں عبادت بالکل نہیں کرنا ہے، بالکل آپ کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت بالکل ثابت نہیں ہے، دراصل ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح سے ذرا سا مطالعہ کریں۔ چونکہ متعدد صحابہ کرام، کم و بیش 8 سے 10 صحابہ کرام سے، اور پھر اس کے بعد میں اسلاف کی ایک بڑی تعداد، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات میں باقاعدہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگائے، اپنے وقت کو اللہ کے ساتھ میں لگایا ہے۔ اتنا ثبوت ملتا ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس رات میں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس رات میں کس نماز کے اندر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور کس رکعت میں کون سی سورت کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بتایا جاتا ہے کہ 4 رکعت آپ اس طریقے سے پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنے مرتبہ سورہ اخلاص اور اتنے مرتبہ فلاں سورت پڑھنا ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح حدیث سے تو بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اس رات کو پاتے ہیں تو چونکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس پر عمل کیا ہے، اسلاف کی ایک جماعت اس کے اوپر عمل پیرا ہے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس رات میں عمل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، تو آپ ذکر کریں، عبادتیں کریں، نوافلیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن ایسا کوئی مخصوص طریقہ جو بتایا جاتا ہے، مارکیٹ میں پمپلیٹ بانٹے جاتے ہیں، ایسا کوئی مخصوص طریقہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اب رہے روزے کی بات، تو روزے کے تعلق سے بتا دیا کہ پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے جتنا چاہے آپ اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، آخر کے چند دنوں سے پہلے تک۔ اور آپ کو عمل اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنے عمل کی بنیاد پر آپ تندرست رہیں، تاکہ رمضان کے روزے آپ اطمینان کے ساتھ میں رکھ سکیں۔ اب اس رات کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ چراغاں کرتے ہیں، روشنی جلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، تو یہ سارے کے سارے اعمال خرافات ہیں، فاسد ہیں، بدعات ہیں۔
اس کے علاوہ لوگ پورا گروپ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد قبرستانوں کی طرف جاتے ہیں، اور اس رات میں قبرستان جانا مانو کہ اس رات کا ایک لازمی حصہ جز بنا لیا ہے، جبکہ اس کی کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً جانا ثابت ہے۔ اگر آپ کو اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں، جس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گئے تو آپ ہر سال جاتے ہیں تو کس بنیاد پر جاتے ہیں؟ اگر آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنا ہے تو اللہ کے رسول زندگی میں ایک بار گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اس مہینے کے اندر اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے مرنے کے نام لکھے جاتے ہیں، تو روزے رکھیں جتنے آپ رکھ سکتے ہیں، اور 15 شعبان کو جتنی آپ عبادتیں کرنا چاہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ قبرستان جانے کی بات ہے تو آپ سال بھر میں جب چاہے جب آپ قبرستان جائیں، اس رات کو قبرستان جانا اور اس کو لازم سمجھنا سراسر بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا